اگرچہ کہ اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو حکم فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے تمہارے لیے شراب نوشی کو حرام کر دیا ہے۔ یہ شراب جو حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کے اندر بھی جس کی تجارت، جس کا پینا سرعام تھا، حتیٰ کہ بڑے خوشی سے اس چیز کو استعمال کیا جاتا تھا، مگر اللہ رب العزت نے یکے بعد دیگر 3 مرتبہ قرآن کریم کے اندر حکم فرمایا۔ ایک حکم فرمایا کہ یہ تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، نقصان دہ ہے۔ فائدہ سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، اور آہستہ آہستہ روکنے کی کوشش کی گئی۔ اور پھر ایک موقع آیا جب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب حضرت رسول رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا کہ نہیں، اپنی اب یہ جو ہے شراب ہے بالکل حرام کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں ارشاد فرمایا کہ جس چیز کا ہم استعمال کر رہے تھے شراب نوشی کا، اب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا ہے، اب یہ حرام ہو چکا ہے۔ حتیٰ کہ شراب کے مٹکے، شراب کے وہ برتن حضرات صحابہ نے اس طرح بہائے، اس طرح توڑے کہ پورا سالاب جیسا نظر آ رہا تھا۔ مگر ایک صحابی جب ملک شام یا کسی اور ملک کے اندر اسی تجارت کے سلسلے میں گئے اور وہاں اپنا خوب پیسہ خرچ کرنے کے بعد شراب خریدا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے شہر مدینہ کے اندر تشریف لائے، تو صحابہ نے کہا کہ اب تو اس چیز کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، اور کچھ معاملے کے علم نہیں تھا، تو وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گیا، رسول اللہ کیا یہ حرام ہو چکا ہے؟ کہ اللہ کا حکم آ چکا ہے، اب یہ حرام ہو چکا ہے۔ جس نے اپنی پوری مال، اپنی پوری رقم خرچ کرنے کے باوجود تجارت کا مال خرید کے لایا کہ اب میں اس کو تجارت کروں گا، اور یہاں سے حکم ہو چکا ہے کہ اب یہ حرام ہو چکا ہے۔ کہا یا رسول اللہ میں فروخت نہیں کر سکتا، کہ بالکل فروخت بھی نہیں کر سکتے ہو، اب یہ حرام ہو چکا ہے۔ تو اس وقت انہوں نے اپنے پورا وہ تجارت کا مال جو ہے ایک دم سارا کا سارا بہا دیا، ختم کر دیا، کیونکہ اللہ کا حکم تھا۔ اور آج اس دور کے اندر ہماری نوجوان نسل، چاہے اس کے اندر نوجوان لڑکے ہوں، چاہے اس کے اندر لڑکیاں ہوں، مختلف منشیات کا استعمال کر رہی ہیں۔ اب جبکہ حکومت، پولیس، ہر ایک نے اس پہ زور دیا ہے کہ اس منشیات کو ختم کیا جائے، منشیات کا خاتمہ کیا جائے، منشیات کو معاشرے سے پاک کیا جائے، نوجوان نسل کو تباہی اور بربادی سے بچایا جائے، اور اس میں ہر ایک کا رول بنتا ہے، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس معاملے میں اس معاشرے کو کیسے پاک کرے۔ بالخصوص سرزمین کشمیر جو اولیاء کرام کا مسکن رہی ہے، بالخصوص سرزمین کشمیر جسے پیر واری کے نام سے، اولیاء کشمیر کے نام سے اس کو جانا جاتا تھا، اور آج ہی اس دور کے اندر ہماری نوجوان نسل جو ہے اس سرزمین کو اپنے ناپاک عمل سے ناپاک کر رہی ہے۔ ہر ایک انسان کی ذمہ داری بنتی ہے
سب سے پہلی ذمہ داری والدین پہ ہے، اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ اساتذہ کرام پہ ہے، جن کے سامنے بچے آ کے 6 گھنٹے یا اسے کہیں زیادہ ان کی خدمت میں رہا کرتے ہیں۔ اس کے بعد معاشرے کا ہر وہ ذی شعور انسان جو عقل فہم رکھنے والا ہو، اس کے ساتھ ساتھ ائمہ، علماء اور معاشرے کا ہر ایک وہ ذمہ دار انسان، ہر ایک کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ذمہ دار کو اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھ ہوگی، چاہے وہ مسجد کا بڑا ہو، محلے کا بڑا ہو اور پوری سوسائٹی کا بڑا ہو، چاہے وہ جس طبقے کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ گھر کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ سکول کا ذمہ دار ہو، چاہے وہ دفتر کا ذمہ دار ہو، جس کا بھی ذمہ دار ہو، جس کو اللہ نے اتنی ذمہ داریاں دے کے رکھی ہیں، اس کو اپنی ذمہ داری کے متعلق اللہ کے یہاں کل پوچھ ہوگی۔ اور خاص کر اس وقت اس منشیات سے جو تباہیاں اور بربادیاں ہو رہی ہیں، جس سے ہماری نوجوان نسل جو ہے برباد ہو رہی ہے۔ حال ہی میں ایک مجلس کے اندر ہم بیٹھے تھے جس میں علماء حضرات بھی تھے، ائمہ حضرات بھی تھے اور ڈاکٹر حضرات بھی تھے، اور جو چیزیں سامنے آئی دیکھنے کو انسان حیران ہو جاتا ہے۔ ہم تو 4 دیواری کے اندر بند ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے باہر معاشرے کی حالت کیا ہے، مگر جب باہر کی حالات دیکھتے ہیں تو انسان حیران ہو جاتا ہے، کیا اس تک نوبت آ چکی ہے کہ ہر ایک انسان اس منشیات کے اندر ملوث ہے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا 8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ بڑے سے بڑا 40 سال کا نوجوان یا کیوں نہ اسے بھی بڑا ہو، اس منشیات کے اندر اس طرح داخل ہو چکا ہے کہ اب نکلنا ان کے لیے مشکل ہو چکا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکم دیا وہ اسی نشہ آور، اسی منشیات کے خلاف اللہ نے حرام کر دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر، اے ایمان والو، اللہ نے شراب نوشی کو حرام کر دیا ہے، بلکہ ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ مومن کے لیے تو ہر ایک نشہ ور چیز جو ہے وہ حرام ہے، جو اس کے دماغ، جو اس کے جسم کو نشے کی حالت میں ڈال دے وہ اس کے لیے حرام ہے۔ اب اگر دیکھا جائے معاشرے کے اندر طرح طرح کے ہیں، ڈرگس الگ ہے، افیون الگ ہے، نہ جانے کیا کیا، بھنگ الگ ہے، چرس الگ ہے، بہت ساری ایسی چیزیں جو استعمال ہو رہی ہیں، اور اس کی فکر لینے کی اگر فکر نہ کی گئی آنے والی نسل تو وہ تو ختم ہو سکتی ہے، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو سکتا ہے۔ اور ان تمام منشیات کی سب سے پہلی جو جڑ ہے، جو سب سے پہلی ماں ہے جس سے منشیات پیدا ہوتے ہیں، وہ ہے شراب، ام الخبائث جسے کہا گیا ہے۔ اس ماں سے جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں اس کو ختم کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اور آج کل آپ دیکھ رہے ہو کہ وہ چھوٹے چھوٹی کوئی انجیکشن لگا کے نوجوان اپنے بازو میں، اپنے ہاتھوں میں اس نشے کو پورا کر رہے ہیں۔ اب ہم کہیں کہ کیسے ہم جان سکیں کہ یہ انسان، یہ نوجوان اس کے اندر ملوث ہے، اس کے اندر یہ چیزیں پائی گئی ہیں؟ تو ماہرین نے اس میں چند نشانیات دیکھی ہیں کہ سب سے پہلے اس نوجوان، اس انسان، اس بچے کے ہاتھ یا کسی اور جگہ پہ نشانات دیکھ لو، اگر یہ نشانات کسی قسم کے نظر آ رہے ہیں، انجیکشن لگانے کے نشانات نظر آ رہے ہیں، تو اس کے اندر ضرور ملوث ہے، اس کے اندر یہ پھنسا ہوا ہے۔ اور دیکھو کہ اگر اس کا ذہن چینج ہو چکا ہے، اس کی دماغی حالات بدل چکی ہے، اس کی زندگی کے اندر چڑچڑاپن آ چکا ہے،
تو یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر یہ ملوث ہو چکا ہو. یہ دیکھو کہ تمہارے گھر سے کوئی سامان چوری ہو رہا ہے، قیمتی سامان چوری ہو رہا ہے، تو یہ لگ رہا ہے کہ یہ منشیات کے اندر پھنسا ہوا ہے. یہ دیکھ لو کہ اس کی نیند کے اندر غلبہ آ چکا ہے، نیند کے اندر تبدیلی آ چکی ہے، اس کی آنکھوں کے اندر لالی آ چکی ہے، یہ منشیات کے اندر پھنس چکا ہے. اور نہ جانے بہت سارے ایسے کہیں ہیں. اور اس کو یہ نہیں ہے کہ ہم اس بچے کو چھوڑ دیں، بلکہ اسے فوراً علاج و معالجے کی ضرورت ہے. فوراً ڈاکٹر، ماہرین ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جائے کہ اب نہیں ہے کہ یہ ختم ہو سکتا ہے، جبکہ اس پہ فوراً کنٹرول نہ کیا جائے. ورنہ ایسا وقت آ جاتا ہے، یہ ڈرگس استعمال کرنے والا نوجوان، یہ ڈرگس استعمال کرنے والی نوجوان، میری بہن، میری بیٹی، اس کی زندگی کا یہ حال ہو جائے گا کہ ایک وقت آئے گا یا تو اس کی یہ جو اندر کی نسیں ہیں، جو رگیں ہیں، یہ ختم ہو جائیں گی بالکل. یہاں تک ختم ہو جائیں گی کہ کبھی موقع آ جائے گا اس کی بازو کاٹنی پڑے گی. یہاں تک نوبت آ جائے گی کہ اس کی ٹانگیں کاٹنی پڑے گی. اور بہت سارے ایسے معاملات اس کی زندگی کے اندر آ سکتے ہیں. کبھی اس کو فالج ہو سکتی ہے، کبھی اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کبھی اس کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے، کبھی اس کا ہارٹ بیٹھ سکتا ہے. یہ ساری کی ساری جو تباہی ہے یہ صرف منشیات کی وجہ سے ہے. یہ ساری کی ساری تباہی جو ہے منشیات کی وجہ سے ہے. اس لیے ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اہم ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے معاشرے پہ ان چیزوں پہ نظر رکھے. آج ہم سب زور دے رہے ہیں، اعلانات ہو رہے ہیں، کمیٹیاں بن رہی ہیں، پولیس اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے، باقی اپنے طریقے سے، مگر جب تک ہر ذمہ دار، ہر گھر والا اپنے بچوں کی فکر نہیں کرے گا کہ میرا بچہ صبح نکلتا ہے تو کہاں کو جاتا ہے اور شام کو واپس آئے تو کتنا وقت لگا اس کو آنے میں. اگر یہ سکول سے 4 بجے آ رہا ہے، گھر میں پہنچ رہا ہے اور یہ 5 بجے آیا ہے، تو اس نے 1 گھنٹہ کہاں گزارا؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے اس کو پوچھنے کہ اس 1 گھنٹے کے اندر یہ کہاں گیا، اس 1 گھنٹے کے اندر اس نے اپنی زندگی کہاں گزاری ہے. اگر یہ باہر دکان سے کسی سودا لانے کے لیے، کوئی چیز لانے کے لیے گیا، اس کو 10-15 منٹ لگ سکتے تھے اور اس کو آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ صرف ہو گیا. یہ پوچھنا ہے کہ تمہیں یہ آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ کہاں لگایا تم نے. اور کہیں کہیں صرف بچے ہی نہیں بلکہ بعض جگہ تو والدین بھی اس کے اندر ملوث ہیں. کہیں والدین اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں بچے اپنے والدین کی وجہ سے پریشان ہیں. اور دیکھا جائے کہ اس کو تو اب عام جیسے بزنس بنایا گیا ہے. مرد، عورتیں، اب جب تب پتہ چلتا ہے نا، جب پولیس ان کو پکڑ کے لا دیا، وہی فلانی جگہ پکڑا گیا، فلانی جگہ پکڑا گیا، فلانی جگہ پکڑا گیا، تب پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا عام ہو چکا ہے معاشرے کے اندر. یہ ڈرگس کتنا عام ہو چکا ہے، اس کی تباہی کتنی عام ہو چکی ہے. وہ انسان جو اس کے اندر کاروبار کر رہے ہیں، وہ انسان جو اس کے اندر بزنس کر رہے ہیں، وہ انسان جو ایک دوسرے کے پاس پہنچا رہے ہیں، وہ انسان جو زیادہ منافع کمانے کے لیے اس کا کاروبار کر رہے ہیں، وہ یہ نہیں سوچ رہے ہیں کہ ہم اپنے ہی بچوں کا، اپنے ہی معاشرے کا گلا گھونٹ رہے ہیں، ہم اپنے معاشرے کو خود تباہ کر رہے ہیں. کئی وقت آتا ہے ان کے گھروں تک بھی یہ وبا جو ہے، یہ بیماری جو ہے، یہ پہنچ سکتی ہے. ان چیزوں کو فکر لینے کی ضرورت ہے کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ کیسے ان چیزوں سے پاک ہو سکتا ہے. یہ اتنا ہی نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کے اندر طرح طرح کی بہت ساری ایسی وبائیں پھیل چکی ہیں. اب دیکھ رہے ہو نا، قتل عام کتنا عام ہو چکا ہے، بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، عریانیت کتنی عام ہو چکی ہے، والدین کی نافرمانی کتنی عام ہو چکی ہے. چھوٹے اور بڑے کے اندر کوئی تمیز، کوئی ادب و احترام رہا ہی نہیں ہے، کسی کا لحاظ رہا ہی نہیں ہے. مگر قرآن پاک نے ہمیں وقتاً فوقتاً، حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے وقتاً فوقتاً جس چیز کی ضرورت پڑی اس چیز سے امت کو، اس چیز سے عوام الناس کو آگاہ کیا. یہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے کہ مسلمان منشیات نہ کہنے تو بچ جائیں گے اور اسے نقصان نہیں ہوگا. غیر مسلم ہو، کوئی بھی ہو، اس سے مالی نقصان بھی ہے، جانی نقصان بھی ہے، اور ایمان والوں کے لیے تینوں نقصان ہیں. اس کے لیے مالی بھی ہے، جانی بھی ہے، اور اخروی بھی ہے.
آخرت کے اندر بھی نقصان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شراب پینے والا انسان، نشہور انسان، یہ شراب پی رہا ہے، فرمایا کہ اگر کسی نے ایک گھونٹ استعمال کر لی، ایک گھونٹ استعمال کر لی، اللہ پاک اس کی 3 دن کی نہ کوئی نفلی عبادت قبول کرتا ہے نہ فرضی عبادت۔ اب اس حال میں مر جائے تو کہاں جائے گا؟ اور پھر اگر کوئی ایک گلاس استعمال کر لے، ایک گلاس پی لے، فرمایا گیا کہ 40 دن تک اللہ پاک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا ہے، 40 دن تک اس کی کوئی عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پہ تو لعنت فرمائی ہے، اس پہ تو لعنت فرمائی ہے۔ شراب بنانے والے پہ، شراب پینے والے پہ، شراب پلانے والے پہ، شراب فروخت کرنے والے پہ، شراب لانے والے پہ، شراب بوتلوں کے اندر بھرنے والے پہ، اور جس کے لیے اٹھا کے لائے اس کے لیے، جو بھی اس کے ساتھ جس طریقے سے منسلک ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، لعنت فرمائی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نوجوان بھائیوں، یہ تو سب سے پہلے انسان کی زندگی کی تباہی ہے، بربادی ہے۔ اللہ نے یہ جان دی ہے، اللہ نے یہ حسن دیا ہے، اللہ نے یہ مال دیا ہے، یہ ساری کی ساری ہمارے پاس امانت ہے۔ اس جان کو ہم ضائع نہیں کر سکتے ہیں، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور جب اللہ چاہے گا اپنے وقت پہ اس کو واپس لے لے گا۔ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہمارے پاس امانت ہے، اور جب چاہے گا اللہ یہ مال بھی ہم سے لے لے گا۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کے متعلق 2 بار پوچھا گیا کہ اس مال کو کمایا کہاں اور اس مال کو خرچ کہاں کیا۔ مال کو کمایا کہاں سے، حلال یا حرام سے، اور خرچ کن راستوں میں کیا، حلال یا حرام میں۔ باقی ساروں میں ایک سوال ہوگا، مگر اس مال کے متعلق 2 سوال کیے جائیں گے، اس لیے کہ یہ مال بھی اگر حرام راستے کے اندر استعمال کریں گے، منشیات کے اندر استعمال کریں گے، ڈرگز کے اندر استعمال کریں گے، تو کل اس مال کے متعلق بھی حساب دینا پڑے گا، اس جوانی کے متعلق بھی حساب دینا پڑے گا۔ یہ اللہ نے جو جوانی تمہیں دے کے رکھی تھی، اس جوانی کو کہاں خرچ کیا ہے۔ عجیب ایک بات بتاؤں، اللہ اکبر، ہم ایک مجلس میں بیٹھے تھے تو ایک سے فون پہ بات ہوئی، وہ زیر علاج تھا، ڈاکٹر صاحب موجود تھے، فون پہ بات کروائی گئی۔ جی بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کہا میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکا تھا، منشیات استعمال کرتے کرتے تنگ آ چکا تھا، اب میں نے سوچا میں کیا کروں، تو میں نے خودکشی کرنا چاہی۔ خودکشی کیسے کرنا چاہیے؟ کہ میں نے دریا میں چھلانگ لگائی، یہاں لزن کے اندر، دریا کے اندر چھلانگ لگائی کہ میں اپنے یہاں خاتمہ کر لوں، اپنی جان کو ختم کر دوں، مگر پانی نے مجھے اوپر واپس کر دیا۔ عجیب بات ہے، پانی نے ڈھبویا نہیں، واپس کر دیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں کہ پانی کے نیچے ڈوب کے اپنا خاتمہ کر دوں، پانی نے پھر مجھے پھینک کے کنارے پہ کر دیا۔ اور صبح فجر کی نماز کے بعد نمازی مسجد سے نکل رہے تھے تو امام صاحب کی نظر پڑ گئی مجھ پہ، تو میں دریا کے کنارے پہ پڑا تھا، اس نے آگے اٹھایا، میرے پورے کپڑے پانی پانی تھے، اور سردی کا موسم ہے، اٹھا کے مجھے گھر لے گئے، مجھے گرم کیا، چائے پانی پلایا، ہیٹنگ وغیرہ کی۔ اس کے بعد مجھے گھر والوں کو فون کیا کہ تمہارا فلانا بیٹا یہ ہے، خودکشی کرنے جا رہا تھا، اس کو نکال کے یہاں آ گیا۔ یہ صرف میری وجہ بنی منشیات۔ ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی، وہ کہہ رہا ہے کہ میری زندگی، میں خود ڈاکٹر ہوں، میری اہلیہ بھی ڈاکٹر ہے، اور میں خود منشیات کے اندر ملوث ہوں، اور یہاں تک نوبت پہنچ چکی تھی، ڈاکٹر خود کہہ رہا ہے میری ٹانگ کاٹنے کو، اب میں زیر علاج ہوں چند دنوں سے۔ یہ صرف تباہی اور بربادی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اب جو اس کے اندر پھنس چکا ہے، میں نے یہ نشاندہی کروائی کون کون چیزیں، اپنے بچوں کی فکر کریں اس معاملے میں، دیکھ لیں کہ ان کو کہیں بازوں پہ کہیں ہاتھوں پہ کوئی نشان تو نہیں ہے۔ اگر اس طرح کے نشان ہیں تو اس کے اندر ضرور ملوث ہے، اس کی فکر کریں، اس کا علاج و معالجے کے لیے کسی بڑے ماہر ڈاکٹر سے اس کے ٹیسٹ کروائیں، کہیں اس کے اندر پھنس تو نہیں چکا ہے۔ یہ صرف لڑکے ہی نہیں بلکہ لڑکیاں بھی اس کے اندر ہیں، اور اپنی زندگی جو ہے برباد اور تباہ کر رہی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، یہ جوانی جو اللہ نے دی ہے تباہ کرنے کے لیے نہیں، یہ تو اللہ نے دی تھی اپنی عبادت کے لیے، اپنی بندگی کے لیے، اپنی ریاضت کے لیے، اس کی یاد کے لیے،
اور اس جوانی کو انسان تباہ اور برباد کر رہا ہے. سب سے پہلے اپنا مال بھی ختم ہو رہا ہے، جو پیسہ کمایا وہ بھی ختم ہو رہا ہے. اور یہی ڈرگس استعمال کرنے والا جب اس کو وقت پہ ڈرگس نہیں ملے گا، جب اس کو وقت پہ نشہ نہیں ملے گا، یہ گھر کی چوری کرے گا. اس کو اگر کچھ نہیں ملے گا، یہ اسی ماں اور اسی باپ کا قتل کرے گا جو اس کے جیب کے اندر جو پیسہ ہوگا وہ نکال کے لے کے جائے گا. میں کیسے اپنے اس نشے کو پورا کروں؟ یہ گھر کے اندر چوری کرے گا، گھر کے اندر نہیں ملے گا تو معاشرے کے اندر باہر جا کے یہ چوری کرے گا، لوٹنے کی کوشش کرے گا کہ میں اپنا اس نشہ کیسے مٹاؤں اس کو، کیونکہ یہ اس کے اندر پھنس چکا ہے. اس انسان کو پتا ہے کہ جس کے اندر یہ نشہ لگ جائے اس کو کتنی یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں اس کو کیسا پورا کروں، اس کو میں کیسے پورا کروں. وہ تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، وہ تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے. لہذا ہر ایک ذمہ دار بالخصوص والدین یہ دیکھے کہ میرا بچہ کہاں جا رہا ہے. میں اس لیے کہ میں اکثر ایک بات کہتا رہتا ہوں، وہ اس پہ آج بھی کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، یہ کہ کوئی بھی انسان جس کے ساتھ تعلق رکھے، اچھا یا برا، اس کی صحبت کے اثرات اس پہ ضرور پڑتے ہیں، اس کے اثرات ضرور پڑتے ہیں. یہ دیکھ لیں کہ ہمارا بچہ کن دوستوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، کن کے ساتھ اس کا چلنا پھرنا ہے، کن کے ساتھ یہ دن گزار رہا ہے، اچھا ہے یا برا ہے. وہ کسی وہ چراوا بکریاں چرانے والے کا نا، اس نے جنگل میں جب بکریاں چرا رہا تھا تو اس کو جنگل میں شیر کا بچہ مل گیا، شیر کا بچہ. تو اس شیر کے بچے کو اس نے اٹھا کے اپنے ساتھ لے لیا بکریوں میں، تو وہ اسی میں پلتا رہا، وہ شیر کا بچہ بڑا ہوتا رہا. تو آخر ایک دن اس چراوے نے اپنے بھیڑ بکریوں کو تالاب پہ بھیجا پانی پینے کے لیے، اور جہاں پانی اکٹھا جمع ہو تو جب وہاں نظر ڈالی جائے وہاں سے شکل نظر آتی ہے، شیشے کی طرح پانی میں سے شکل نظر آتی ہے. تو ان بھیڑ بکریوں کو جب تالاب پہ لیا گیا تو بھیڑ بکریاں پانی پینے کے لیے اپنا منہ ڈال رہی ہیں، تو یہ شیر کا بچہ بھی بکریوں کے ساتھ اپنا منہ ڈال رہا ہے پانی میں پانی پینے کے لیے. جو ہی اس نے اپنی شکل دیکھی تو یہ تو سوچ رہا اندر سے کہ میں تو بھیڑ بکری نہیں ہوں، میں تو شیر ہوں، میری حالت کیا ہوگی ہے. ماہرین لکھتے ہیں کہ یہ بھیڑ بکریوں کے اندر شیر رہ کے اس کی خصلت بھی ویسے بن گئی، اس کی عادت بھی ویسے بن گئی. اور جب اس نے اپنی شکل اپنی اس طاقت کو دیکھا تو فوراً اٹھا اور حملہ شروع کر دیا بھیڑ بکریوں پہ. اس کی وہ اپنی پہلی والی خصلت تھی نا، مگر چند مہینے بھیڑ بکریوں کے اندر رہ کے وہی عادت اس کے اندر آ گئی. وہ بھی یہ سمجھ رہا تھا میں بھی بھیڑ بکریوں کی طرح ہوں. برے انسانوں کی صحبت، بلکہ میں اعتکاف کے اندر بیٹھا تھا، ایک شخص آ کے مجھے کہہ رہا ہے گزشتہ سال یا اس سے گزشتہ سال میں بڑا پریشان ہوں اپنی اولاد کی وجہ سے کہ وہ ڈرگس کے اندر مبتلا ہے. اللہ کی پناہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے. اگر اس پہ ہم فکر نہیں کریں گے، اگر اس پہ ہم غور نہیں کریں گے، سب سے پہلے مال ختم، عزت ختم. کوئی انسان بڑے سے بڑا عزت رکھنے والا اگر لگے کہ اس کا بیٹا اس طریقے سے ہے، وہ کیا معاشرے کے اندر اپنا منہ دکھائے گا کسی کو، اپنا چہرہ دکھائے گا کسی کو؟ وہ تو کہیں گے یہ تو خود دیکھو کیا ہے، کتنا بڑا بنا ہو چکا ہے، اس کی اولاد دیکھو کس چیز کے اندر مبتلا ہے. اللہ اکبر. ایک ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس امام صاحب آئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بیٹا اس کے اندر ملوث ہے، اور میں نے اس کو علاج معالجہ دکھا لیا، یہ کرو وہ کرو. ایک دن مسجد کے اندر ہی امام صاحب کے بیٹے کو پولیس نے منشیات کے اندر پکڑا. اب کیا کرے گا معاشرہ؟ یہ تو ہر ایک اس کے اندر جو ہے یہ نشہ ہے، جس کی زندگی میں چڑھ جائے اس کو پتا ہے. لہذا ہر ایک انسان کو فکر لینے کی ضرورت ہے، چاہے وہ والدین ہو، چاہے وہ معاشرے کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے وہ محلے کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے وہ مسجد کا کوئی ذمہ دار ہو، چاہے وہ ائمہ و علماء ہو، اور بالخصوص چاہے وہ اساتذہ کرام ہو جن کی زندگی میں طلبہ حضرات اکثر آیا کرتے ہیں. ان کی فکر لیں، ان کی تربیت کا خیال رکھیں، بار بار اس چیز پہ آگاہ کریں کہ یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، نقصان دہ ہے. جب ہم نے دیکھا معاشرے کے اندر کہ 8 سال کا بچہ اس کے اندر استعمال ہے، پرسوں آپ نے دیکھا ہوگا راج باغ میں انتظامیہ کمیٹی نے مسجد کے سامنے پکڑا ہے منشیات کرتے ہوئے. تو اتنا معاشرے کے اندر، بلکہ میرے خیال سے میں یہ کہوں گا، شاید وہ غالباً غلط بھی ہو سکے صحیح بھی ہو سکے، 95% جو لوگ جو ہیں اس کی طرف جا رہے ہیں، 5% بچے ہیں. بہت زیادہ لوگ جو ہیں ان کو سمجھ آ چکی شاید یہ کوئی فائدے کی چیز ہے.
مگر دوست کے ساتھ جب دوست ملتا ہے، وقتوں کے میں بات ختم کرتا ہوں، دوست کے ساتھ جب دوست ملتا ہے نا تو وہ یہ استعمال کرنے والا کہتا ہے میں استعمال، تو بھی ذرا سا اس کا مزہ چکھ لے. جب ایک بار وہ پی لیتا ہے نا وہ کہتا ہے آپ دوسری بار بھی مجھے پلاؤ، یہ کیا پلایا مجھے. پھر تیسری بار بھی اس کی زندگی کے اندر وہی بار بار عادت بن رہی ہے. لہٰذا اس کی فکر لینے کی بہت ضرورت ہے. کچھ اہم چند چیزیں اس لیے گزارش کرنی پڑی کہ نوجوان ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے، ہمارے نوجوان بچوں کا مسئلہ ہے. اس پہ سب کو فکر لینے کی ضرورت ہے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.